عرفان رمضان عرفان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا. انداز بیاں یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں دنیا بھر سے، خاص طور سے مملکت پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ، افراد اور تمام ہی مقررین بہت ہی اشتیاق کے ساتھ بیٹھ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسپیچ میں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ انداز کیسا تھا، لفاظی کیا ہوتی ہے، اور خاص طور سے الفاظ کا استعمال کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اشعار کہاں پہ رکھنے ہیں، کہاں پہ لے لینے ہیں، اور اس کا مرتب کیا ہوگا. تو اس حوالے سے آج انداز بیاں بھی ہمارے پاس ہے، اور ڈاکٹر انجم رضوی صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ادریس غاری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. آپ سے بھی اجازت لوں گا انداز بیاں کو شروع کرنے کی. ہمیشہ ہماری ایک رسم رہی ہے کہ ہم ایک شعر سنتے ہوتے ہیں اپنے مہمان سے، اور اس شعر کی نسبت سے انداز بیاں کو آگے بڑھاتا ہے. تو احمد صاحب کیا شعر سنائیں گے آج ہمیں آپ؟ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کیا خوبصورت سا شعر ہے، اور یہی ہے، شکوہ کرنے سے بہتر ہے زبان کو شکر کا عادی بنائیں. بہت خاص پیغام بھی آج اس میں ہے. ڈاکٹر صاحب، ادریس صاحب، آپ کی اجازت سے انداز بیاں کو شروع کریں. بسم اللہ. چلیں، آج پہلا مقرر کون آ رہا ہے یسریٰ؟ بالکل، پہلا مقرر جو ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ ہیں کشف عبدالندیم. سندھ یونیورسٹی حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. ان کا موضوع ہوگا زندگی کا حسن پیسہ ہے. تو کشف، دل سے کہہ دو. صدر علی وقار، ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد زندگی کا حسن پیسہ ہے، میں اس کی بھرپور موافقت کرتی ہوں. صدر علی وقار، قرارداد میں پیش کردہ دو اہم لفظ حسن اور پیسہ. حسن سے مراد خوبصورتی، اچھائی کے ہیں، اور پیسے سے مراد وہ شے جس سے زندگی کی تمام تر سہولیات خریدی جا سکے. صدر علی وقار، دنیاوی حوروں یا پریوں کو پانا ہو، زمینی جنت کشمیر کی سیر کو جانا ہو، ناران کاغان کی سیر کو جانا ہو، یا دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کی سیر کرنا ہو، ہر تمنائے دل کی تکمیل کا ذریعہ و سامان صرف ایک ہی شے ہے جسے دنیا پیسہ کہتی ہے. تو علی وقار، میں کیوں نہ کہوں، ہاں، زندگی کا حسن پیسہ ہے. صدر علی وقار، زندگی کا حسن پیسہ ہے. یہ سچائی صحرائے عرب کے ان پیاسے مسلمانوں سے پوچھیے جنہیں پینے تک کا پانی کفار کے کنویں سے خریدنا پڑتا تھا. اور قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ثقافت اور ان کے پیسے کی خوبصورتی پر، جو پیسوں کی بدولت کفار سے تمام کوئی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو پانی کی نعمت سے مہیا کر کے ان کی زندگی کو حسین تر بنا دیتے ہیں. تو میں کیوں نہ کہوں، ہاں، زندگی کا حسن پیسہ ہے. صدر علی وقار، زندگی کا حسن پیسہ ہے. ان حکمرانوں سے پوچھیے جو کرسی پر آتے ہی IMF سے قرضہ لینے کا مطالبہ کرتے ہیں. ارے زندگی کا حسن پیسہ ہے. یہ ان لٹیروں سے پوچھیے جن کی گاڑی کے سامنے آ جانے سے ایک بچہ اپنی جان گنوا دیتا ہے، اور وہ یہ اعلان کرتا ہے، اٹھیے غریب شہر کا لاشا اٹھائیے، اٹھتی نہیں ہے خاک خدا را اٹھائیے. صدر علی وقار، غریب پیدا ہونا جرم نہیں بلکہ غریب مرنا جرم ہے. جی وقار، زندگی میں پیسہ خون کے مانند ہے، کیونکہ جسم میں اگر خون کی کمی ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. بالکل اسی طرح اگر کسی معاشرے میں پیسہ کم ہو جائے تو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. جی وقار، میرے مخالف سے آنے والی ساتھی ابھی اس پہلو کو اجاگر کریں گے کہ پیسے سے امن، سکون، پیار، محبت نہیں خریدا جا سکتا. تو میں ان کو جواب دیتی چلوں کہ پیار، محبت، سکون، امن کے سہارے زندہ بھی تو نہیں رہا جا سکتا. حسن تو بات کی بات ہے. جی وقار، آج کے دور میں آپ کسی ایسے شخص کو جو اپنی زندگی کو حسین سے بنانا چاہتا ہو، اسے اس کی منہ مانگی قیمت دے دے تو آپ کو اپنا ضمیر بیچ دے گا، آپ کے بتائے ہوئے شخص کے جسم میں گولیاں اتار دے گا، آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر بارود بچھا دے گا. یہی نہیں بلکہ ڈاکٹر ہے تو مریض کا گردہ بیچ دے گا، اور استاد ہے تو امتحان سے پہلے وقت کا پرچہ بیچ دے گا، اور اگر حکمراں ہے تو اپنا ملک ہی بیچ دے گا. یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں. صدر علی وقار، جس دور میں پیسے کا بول بالا ہو تو میں کیوں نہ کہوں، ہاں، زندگی کا حسن پیسہ. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ویل ڈن. کشف کی جو پوری اسپیچ تھی نا، اس نے مجھے اس پوری اسپیچ نے سوچنے میں مجبور کر دیا کہ کیا زندگی کا حسن واقعی پیسہ ہے یا پیسے کو زندگی کا حسن بنا دیا گیا ہے. میں تو یہ سوچا تھا کہ زندگی کا حسن پیسہ ہے کہ پیسہ ہے.
بالکل اسی کے ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کراتے ہیں ان کی کمپیٹیٹر کو. ان کا نام بڑا خطرناک ہے کیونکہ ان کا نام اور میری ساس کا نام جو ہے نا ایک ہی ہے. حمیرہ ہیں ہمارے ساتھ, گورنمنٹ ڈگری کالج آف حیدرآباد سے ہیں. حمیرہ, آپ کا بھی موضوع یہی رہے گا, دل سے کہہ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو غریبوں کا دیا پھونک کر تھم جاتی ہیں, ایسی کم ضرب ہواؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا, فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں. جناب صدر, آج کے اس مقدس ایوان میں پیش کردہ قرارداد زندگی کا حسن پیسہ ہے کہ میں پرزور مخالفت کرتی ہوں اور یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ یہ ہزار وجوہات لائیں یا لاکھوں دلیلیں, ان کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے یہ ایک ہی رد دلیل کافی ہے کہ اگر زندگی کا حسن پیسہ ہوتا تو وجہ تخلیق کائنات کبھی محبوب کی ذات نہ بنتی, حسن و خوبصورتی کبھی محبوب کے قدموں کی زینت نہ بنتی, اور دربار دل میں کبھی محبت کو سجدہ نہ کیا جاتا. جناب صدر, یہ عقل کے اندھے جس پیسے کو زندگی کا حسن بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں, پیسہ تو خود ان سے کہتا ہے قارون نے مجھ کو پوجا تھا, فرعون بھی میرا شیدا تھا, شداد کی جنت مجھ سے بنی, نمرود کی طاقت مجھ سے بڑی, جب چڑھ گیا میرا خمار خدائی کے ہو گئے دعوے دار. یہ پیسہ بولتا ہے, ہاں یہ پیسہ بولتا ہے. جناب ذی وقار, جو پیسہ انسان کو انسانیت سکھانے کے بجائے خدائی کا دعوے دار بنا دے, جو پیسہ انسان کو جھک کر اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ملنے کے بجائے اکڑ کر کم ظرفی کے ساتھ چلنا سکھا دے, وہ حسن کا باعث کیسے بن سکتا ہے؟ جناب والا, پیسے سے ہم اینک تو خرید سکتے ہیں لیکن نظر نہیں, پیسے سے ہم نرم و گرم بستر تو خرید سکتے ہیں لیکن میٹھی نیند نہیں, پیسے سے ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں, ہاں پیسے سے ہم ادویات تو خرید سکتے ہیں لیکن صحت نہیں. کسی شاعر اور مفکر نے ان دو مصروں میں زندگی کی حقیقت کو کیا خوب واضح کر دیا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے, ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. جناب والا, جو پیسہ عیب کو ہنر بنا دے, جو پیسہ شہد کو زہر میں تبدیل کر دے, اور جو پیسہ گل کو خار, بلندی کو پستی, اچھے کو برا اور اپنوں کو پرایا کر دے, تو میری نظر میں اس شے سے زیادہ حقیر, کمتر, بدنما اور بدصورت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آخر میں بس اتنا کہہ کر اجازت چاہوں گی کہ زندگی کے حسن کو پیسوں سے نہ پرکھو دوستو, زندگی کے حسن کو پیسوں سے نہ پرکھو دوستو, اہل وفا کا عشق تو اکثر غریب ہوتا ہے. احمد صاحب, کبھی آپ کو یہ غریب عشق ہوا ہے؟ اہل وفا کا عشق تو اکثر غریب ہوتا ہے. نہیں, ایسا کچھ اتفاق نہیں ہوا اب تک. اچھا, عشق کرنے کا اتفاق نہیں ہوا؟ دیکھیں, عشق کا مطلب ہم جو ہے وہ غلط سینس میں لے جاتے ہیں. عشق ضروری نہیں کہ مؤنث اور مذکر کے درمیان ہو, عشق بہت ساری چیزوں سے ہو جاتا ہے. عشق اپنی اولاد سے بھی ہوتا ہے, اپنے والدین سے بھی ہوتا ہے, اپنے ساتھ رہنے والوں سے, اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ کی اہلیہ نہ ہو, سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اس میں. تو ہم صرف اس کو ایک رنگ دے دیتے ہیں کہ وہ عشق جو ہے وہ صرف میاں بیوی کے تعلق کا رنگ کی بات آ جاتی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں وہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے. ہماری سوچ اس ہرائزن سے الگ ہٹ کر لوگوں کے ساتھ عشق کرنے کی بات کرنی چاہیے. میں دنیا سے عشق کی بات نہیں کرتا, میں لوگوں کے ساتھ عشق کرنے کی بات کرتا ہوں کہ جب تک ہم ان سے عشق کرنا نہیں سیکھیں گے, ہم اپنے کام سے عشق کرنا نہیں سیکھیں گے, ہم اپنے جذبے کے ساتھ عشق کرنا نہیں سیکھیں گے, میں سمجھتا ہوں ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. بہت اچھی بات آپ نے. اور یہی عشق ہمیں دوسروں کی مدد کو سکھاتا ہے, دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کو سکھاتا ہے. اور جو دنیا میں ایک غربت ہے, جو دنیا میں مسکین لوگ ہیں, جو دنیا میں وہ لوگ ہیں جن کو دوسروں کی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آپ کے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے. اور وہ عشق کا ہی جذبہ ہے کہ اپنے کام سے لگن, لوگوں کی کسمہ پرسی سے لگن,
کہ اس کو جو ہے وہ ہم نے خدمت دور خلق میں کرنا ہے صرف کریں۔ اور یہی جی خدمت خلق کی بنیادی مقصد ہے۔ اچھا، آپ کا تو بڑا خاصا رہا سی پی ایل سی کے حوالے سے، لوگ آپ کو جانتے ہیں جو آپ نے سربراہی کی ہے، لوگ عام طور سے سی پی ایل سی کو کتنا جانتے ہیں یہ بہت ضروری ہے، آپ نے اس حد تک کتنا کامیاب ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مزہ آپ کو، جو لذت آپ کو لوگوں کا کام کر کے جو سیٹسفیکشن آتی ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں آتی، اور یہ بے لوث کام ہے۔ مطلب آپ جب آپ اپنے کاروبار سے عشق کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی حصول ہوتا ہے کہ جی آپ پیسے بناتے ہیں، آپ کی ایک ریونیو جنریشن ہوتی ہے، لیکن جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ بالکل بے لوث ہوتا ہے۔ بے لوث کرتے ہیں، اور اس بے لوث میں جب جس کی مدد ہو جاتی ہے اس کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہی آپ کا انعام اجر عظیم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوتا آپ کو، اور وہی آپ کو باعث اطمینان، باعث تقویت، اور وہی چیز جو ہے وہ آپ کو سخرو کرتی ہے۔ زبردست زبردست۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آئیں گے تو سیٹسفیکشن کے ساتھ جائیں گے، ورنہ اسی اضطراب کی کیفیت میں آپ کی عمر گزر جائے گی کہ جو کام کیا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور پھر آپ دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے۔ بہت اچھی بات کی تھی گڑیا نے، بعض اوقات امیروں کا عیب بھی آپ کو ہنر نظر آتا ہے۔ بہت سے نامور درزی خاص طور سے، ان کی کینچیوں کی غلطیاں بعض اوقات آپ کو فیشن نظر آتی ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کے تو دیکھیے۔ اب جو تیسرے مقرر آ رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ جی، تیسرے مقرر جو ہمارے ساتھ ہیں عبدالحسیب ان کا نام ہے، ایگریکلچرل یونیورسٹی آف حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا موضوع بھی یہی رہے گا، دل سے کہہ دو۔ منصفین کی اجازت چاہتا ہوں۔ صدر اعلی وقار ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد زندگی کا حسن پیش آئے، میں اس کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ صدر اعلی وقار، لفظ زندگی سے مراد انسان کا جیتا جاگتا، اور حسن سے مراد خوبصورتی اور پیسہ اس شے کا نام ہے جو ایک عام انسان کو ایک خاص انسان بنا دیتا ہے، اور صدر اعلی وقار لفظ ہے سے مراد زمان حال کا اصطلاح دیتا ہے، اور صدر اعلی وقار صدر اعلی وقار میری پہلی دلیل یہ ہے کہ صدر اعلی وقار اگر زندگی کا حسن پیسہ نہ ہوتا تو آج یہ اتنا بڑا اسٹیج اور اتنا بڑا ڈیبیٹنگ فورم نہ سجایا جاتا۔ اگر زندگی کا حسن پیسہ نہ ہوتا تو یہاں پہ آنے والے مقررین کو تحفے کے بجائے تالیاں اور دعاؤں سے رخصت کر دیا جاتا۔ اگر زندگی کا حسن پیسہ نہ ہوتا تو ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی حکمران ہیں وہ سکون کی زندگی نہ جیتے۔ اگر زندگی کا حسن پیسہ نہ ہوتا تو آج ہم یہاں پر نہ ہوتے۔ اور صدر اعلی وقار اگر زندگی کا حسن پیسہ نہ ہوتا تو ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے 26 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ نہ گھومتا۔ اور صدر اعلی وقار میرے مخالف سمت میں آنے والی کہنے لگی کہ زندگی کا حسن زندگی حسن سے ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں کیا حسن سے پیسہ بن سکتا ہے؟ لیکن پیسے سے حسن ضرور بن سکتا ہے۔ لیکن صدر اعلی وقار میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے وہ یہاں پہ کھڑی تھی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میک اپ کی دکان بن کر آئی ہیں۔ وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا، کیونکہ صدر اعلی وقار زندگی میں پیسے کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ بردر، آپ بہت اچھے، آپ نے تنقید بھی کی ہے اور میک اپ کے حوالے سے آپ نے گفتگو بھی کی ہے۔ یہ یاد کر کے آئے تھے آپ؟ فل بدی لگ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی فل بدی آپ نے کہی۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، ہمارا حسن سماعت اور بڑھا دے، ہمیں اور اس طرح کی تقریریں پسند آنا شروع ہو جائیں، اللہ کرے۔ اگلا مقرر کون ہے؟ اگلے مقرر جو ہمارے ساتھ ہیں حماد ان کا نام ہے، سندھ یونیورسٹی حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ حماد، دل سے کہہ دو۔ صدر علی وقار، عوام باشعور میں پیش کردہ یہ قرارداد زندگی کا حسن پیسہ ہے کہ میں بھرپور مخالفت کرتا ہوں۔ صدر علی وقار، زندگی کا حسن پیسہ نہیں، صدر علی وقار
ज़िंदगी का हुस्न पैसा नहीं, पैसे से किताबें खरीदी जा सकती हैं मगर काबिलियत नहीं, पैसे से औदियात खरीदी जा सकती है मगर ज़िंदगी नहीं, पैसे से घर खरीदा जा सकता है मगर उसमें बसने वाले माँ बाप नहीं। सदर वक़ार, ज़िंदगी का हुस्न अगर पैसा ही होता तो अब्दुल सत्तार ईदी इस मुल्क के अमीर तरीन शख्स होते। ज़िंदगी का हुस्न अगर पैसा ही होता तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस मुल्क के बिलियनियर होते। सदर वक़ार, ज़िंदगी का हुस्न पैसा नहीं, जिसके वाज़ा दलील अब्दुल सत्तार ईदी हैं, जिन्होंने हर किस्म के पैसे को ठुकरा कर बेशुमार लोगों की खिदमत खल की। सदर वक़ार, ज़िंदगी का हुस्न अगर पैसा होता तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस मुल्क को एटमी पावर नहीं बनाते बल्कि दूसरे मुल्कों में जाकर ढेरों अरबों रुपए कमा सकते थे। सदर वक़ार, ज़िंदगी का हुस्न अगर पैसा होता तो डॉक्टर अदीब रिजवी बेसहारा लोगों का मुफ्त इलाज नहीं करते बल्कि वो भी किसी और डॉक्टरों की तरह फीस पे फीस भराते रहते। सदर वक़ार, ज़िंदगी का हुस्न अगर पैसा ही होता तो इस प्रोग्राम के होस्ट अवैस रब्बानी इस जिना के मुल्क को जिना जैसा बनाने के लिए कभी कदम नहीं उठाते बल्कि वो भी और लोगों की तरह पैसा कमाने की दौड़ में लग जाते। सदर ज़िंदगी का हुस्न पैसा नहीं, ज़िंदगी का हुस्न तो अमन है, खुशहाली है, सलामती है, खुद मुख्तारी है। अगर यही चीज़ें ज़िंदगी के हुस्न से निकाल दी जाए और पैसे को शामिल कर लिया जाए तो आज अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईदी, रमज़ान चीपा जैसे लोग आपके दिलों में नहीं बसते। तो सदर वक़ार, मैं कैसे मान लूँ जब ये पैसा इतनी सारी खुशियाँ खरीद ही नहीं सकता तो ज़िंदगी का हुस्न पैसा नहीं हो सकता। सदर वक़ार, ज़िंदगी का हुस्न तो किसी को ज़िंदगी देना है, ज़िंदगी का हुस्न तो उस माँ को मुस्कुरा कर उसका हाथ चूमना है, ना कि इस पैसे की बदौलत उसको घर की चौखट से बाहर फेंक देना है। ज़िंदगी का हुस्न तो उस बाप का सहारा बनना है जो आज भी इस कड़े रोज़े में मेरे लिए मेहनत या मजदूरी करता है कि मेरे प्यार में कोई कमी ना आ जाए। सदर वक़ार, ज़िंदगी का हुस्न पैसा नहीं हो सकता। अगर ज़िंदगी का हुस्न पैसा है तो अमीर बन के इस मुल्क की जड़ें कुरेदने से अच्छा था मैं फलिया सब्जी बेचता, ये मुल्क बेचने से अच्छा था मैं फलिया सब्जी बेचता, ये मुल्क बेचने से अच्छा था। सदर वक़ार, ज़िंदगी का हुस्न पैसा नहीं, ज़िंदगी का हुस्न अगर पैसा होता तो बिल गेट्स 75% अपनी दौलत चैरिटी में और 25% अपनी दौलत वारिसों में नहीं देता बल्कि वो मरने के बाद अपनी दौलत सारी कब्र में ले जाता। सदर वक़ार, ज़िंदगी का हुस्न पैसा नहीं, दुनिया को याद कर कर दुनिया से क्या मिलेगा, यादें खुदा किए जा तुझको खुदा मिलेगा, दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज़ मिट जानी, हर चीज़ आनी जानी, ये सब गुरूर एक दिन खाक में जा मिलेगा। सदर वक़ार, आप कहते हैं कि ज़िंदगी का हुस्न पैसा है तो जनाब जब ये आपको मिलेगा तो ज़रूर एक ना एक दिन जलील व रुसवाई करवाता हुआ ही मिलेगा। आपकी समातों का शुक्रिया। हाँ, वहीं रुक जाइए, हो सकता है कि पैसा ना सही इनाम तो मिल जाए। बहरहाल ये बहुत ही अच्छे अंदाज से आज हमारे पास तकरीर सुनने में आई हैं और ये जो ख़ास GTV की नशरियात हैं इरफान रमज़ान, इनका ये खासा है कि हम सब के लिए दरवाजे खुले रखते हैं, बिगनियर्स के लिए भी दरवाजे खुले रहे हैं और ये आपने ख़ुद से मुलाज़ा फरमाया। ख़ास तौर से आज के मुकर्रिन का ताल्लुक़ ग़ालिबन मेरा विजदान कह रहा है कि हैदराबाद से रहा और हैदराबाद का एक तलफ़्फ़ुज़ है, एक लहजा है, उसकी पहचान भी हो जाती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकर्रर आपके सामने थे बहुत ही खूबसूरती का पैकर थे। एक नए कैमरे की इजाद का तस्वुर भी हमारे दिमाग में आप उजागर कर गए। एक सबमरीन वाला कैमरा भी होना चाहिए जो ज़मीनी आबदोज़ जिस तरह होती है ना, वो नीचे से निकल कर आए ताकि मुकर्रर की आंखों में कम से कम कैमरा तो आंखें मिलाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। जजेस की तरफ चलते हैं, उनसे व्यूज़ लेते हैं आज की तकरीर के हवाले से। डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब, क्या ख्याल है? दिन ब दिन माशाल्लाह मयार तो बेहतर होता जा रहा है, माइक पे थ्रू बहुत अच्छी हो गई है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई है, स्टाइल जो है मुकर्रीन का वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। आज भी ज़िंदगी का हुस्न पैसा है, बहुत से मुकर्रिर ने हुस्न कर दिया, समझ आने वाली बात है, लुग़त से ज़रा सा देख लिया कि ये हुस्न लफ्ज़ है, हुस्न लफ्ज़ नहीं है। और किसी एक ने तो जोश खिताबत में ये कहा कि गरीब होकर मरना जुर्म है, ये तंज़िया कहा जाता है, ये संजीदगी से किसी कुल्लिये का नाम नहीं है कि गरीब हो के आदमी मर जाए तो ये जुर्म है, ये तंज़न कहा जाता है। और अक्ल है लफ्ज़, अक्ल नहीं है। और एक मुकर्रिर ने नरम और गरम कर दिया, बहुत अच्छी तकरीर चल रही थी उनकी, बहुत उम्दा, लेकिन चूँकि नंबर कटते हैं तलफ़्फ़ुज़ पे भी बदकिस्मती से, तो वो नरम और गर्म है जिससे उन्होंने नरम और गरम कर दिया, जो कि ज़ाहिर है कानों को भी भला नहीं लग रहा था। आज रिबटल जो है वो ज़रा अच्छा रहा निस्बतन, और कंटेंट पे अलबत्ता मैं फिर ये दरख्वास्त करूँगा अपने नौजवान साथियों से कि खुदा के लिए कंटेंट पे ज़रा और गौर कीजिए, ज़रा डेप्थ में जाइए, ज़रा मौजू का जिस गहराई और गहराई में मौजू है
وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، سطحی طور پہ نہیں کہ میری جیب میں 4 پیسے ہیں. ایک ہمارے مقرر نے عبدالستار ایدھی اور ڈاکٹر عبدالقدیر کو کوئی 3 یا 4 مرتبہ ایک ہی اسپیچ میں کوٹ کر دیا. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت چونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے، آپ ایک مرتبہ کوٹ کرتے ہیں اور کوئی ایسی چیز کوٹ کرتے ہیں کہ جس کو کوٹ کر رہے ہیں اس کی پوری زندگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، مزید کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہ پڑے اس کے اوپر. لیکن یہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ جو آپ نے کوٹ کیا، اس سے لگ رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے دلائل کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا بار بار انہی 2-3 حوالوں پہ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو دلیل میں وزن ہوتا ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ 3 منٹ کو گھسیٹ رہے ہیں کسی طریقے سے. یہ چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، ان پہ ذرا سا قابو پا لیجیے. اور بہت عمدہ آپ لوگوں نے کیا. باقی ادریس بھائی جی بتائیں ادریس صاحب کیا فرمائیں گے آج؟ 2 بنیادی باتیں ہیں. ایک تو ہم بار بار اس پہ زور دیتے ہیں کہ یہ مباحثہ ہے، قرارداد کو عذرائے کرم مذہب سے ثابت نہ کریں کہ قرآن میں یہ کہا ہے، حدیث میں یہ کہا ہے تو لہٰذا یہ بات یوں ہی درست ہے. کیونکہ آپ کے بعد آنے والا مقرر جو اس کی مخالفت کرے گا تو گویا وہ اسلام کی، مذہب کی مخالفت کر رہا ہوگا. تو کوئی بھی قرارداد مذہب سے ثابت نہ کریں. اس کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ دلیل میں وجہ ملائیں، استدلال سے ثابت کریں، منطق سے، ریزننگ سے ثابت کریں. جس کے ہم اکثر مثال دیتے رہتے ہیں کہ جو ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے، جو استخراجی منطق کہلاتی ہے، کہ جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آ جائیں. اب جیسے مثال کے طور پہ صرف نئے طالب علموں کے سیکھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈیڈکٹیو لاجک میں یہ بات کیسے ثابت ہوگی. دیکھیے، ایک جملہ، اس کے بعد دوسرا جملہ، اس کے بعد نتیجہ. پہلا جملہ، زندگی حسین ہوتی ہے. دوسرا جملہ، حسن پیسے کے بغیر ممکن نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلا، زندگی کا حسن پیسہ ہے. یہ ایک ڈیڈکٹیو لاجک جیسے میں نے بنائی نا، تو اس لاجک سے، استدلال سے ثابت کرنے کی کوشش کیجیے. مذہب سے عذرائے کرم ثابت نہ کریں، یہ ہم بھی گناہ گار ہوتے ہیں، خواہ اس بات کو ہم بعد میں لے کے. دوسرا، ایک طالبہ نے کہا کہ پیسہ شہد کو زہر میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ شاید وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پیسے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زہر کو بھی شہد بنا دیتا ہے. تو یہ بات مثال الٹی ہو گئی. بعض جگہوں پہ فمبل بہت زیادہ آئے، وہ کوشش کرنی چاہیے، پریکٹس زیادہ کریں. جو ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ اس کی پریکٹس بہت کریں. اور آپ اگر آپ مقابلے میں شریک ہیں یا آنے والے مقابلے میں شریک ہیں تو عذرائے کرم روزانہ یہ ایپیسوڈ دیکھا کیجئے کہ باقی مقررین کیا کر رہے ہیں، ان کے اوپر کیا کریٹک آتی ہے. دوسرا، ایک اور بات تھی، عوام میں باشعور. ایک طالب علم نے مجھے کہا، شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایوان باشعور. جی، تو عوام باشعور کہہ گئے، ادویات کو اودیات کہہ گئے. خدمت خلق لفظ استعمال ہوا. جب خدمت کے خیب بولا جا سکتا ہے تو خلق کا خیب بھی بولا جا سکتا ہے. خدمت خلق، یا تو خدمت خلق ہوتا تو میں کہتا کہ خدمت ٹھیک آ رہا ہے، خلق میں خیر جو خراب ہو گیا. خیر، یہ تلفظ کی چھوٹی موٹی وہ چیزیں، جس علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہاں کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم تو بنیادی طور پہ کنٹینٹ پہ جا رہے ہیں. ایک اور لفظ ہے جیسے یاد کر، میں نے کہا یاد کر کے. پہلے میں نے کہا یہ کر جو ہے نا برا لگتا ہے، سننے میں بھی برا لگتا ہے، گرامیٹیکلی بھی غلط ہے. کہ ہم نے یاد کر کے کہا، ہم نے جا کر کے کہا، اور اس نے آ کر کے دکان کھولی. اب کر اگر میں استعمال کروں گا تو برا لگے گا. تو بہرحال یہ لبا کچھ آج کی گفتگو کا یہ رہا ہے. باقی اب دیکھتے ہیں 2-4 دن اور ہیں، اس کے بعد ہم سیمی فائنل کی طرف چلیں گے اور وہی تھیم کے اوپر ہم پھر مقابلہ کریں گے. تو جو آج فرسٹ پرائز لے رہے ہیں اور اس سے پہلے جو اس کوارٹر میں جو فرسٹ پرائز لیتے آ رہے ہیں، وہ تمام اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم پھر تھیم کے اوپر مقابلہ کریں گے. زبردست. المنتظر گارڈن کی جو بائک ہے وہ آپ کی منتظر ہے. جو جیتے گا اس کو بائک ملے گی انشاءاللہ. اور بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. سی پی ایل سی میں عام طور سے یہ آسان ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی گاڑی لیں آپ فوراً سے چیک کر لیتے ہیں گاڑی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. مقررین کو کیسے ٹھیک کریں، کون چیک کرے گا اور ججمنٹ کیا ہوگی، اس حوالے سے آج ججز ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ہماری سی پی ایل سی ہے. ایک مختصر وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان. عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا. رزلٹ کے ساتھ، نتائج کے ساتھ، تحائف کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے کے لیے ہم کھڑے ہیں. اور آپ سے مراد آپ بھی ہیں، کیونکہ آپ بھی آ سکتے ہیں عرفان رمضان کے انداز بیاں میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے.
عمر یا کوالیفیکیشن یا یونیورسٹی یا کالج کا ہونا شرط نہیں ہے, اچھے انداز کا مالک ہونا شرط ہے, بلکہ اب تو یہ شرائط بھی ہم نے ہٹا دی ہیں. جس طرح کے مقرر آ رہے ہیں, بس حوصلہ لے کر آئیے, جذبہ لے کر آئیے. جانتے ہیں ادریس صاحب سے آج کون کہاں کس مقام پر ہے. آج قرارداد تھی زندگی کا حسن پیسہ ہے. تو اول کی پہلی اور دوسری پوزیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ زندگی کا حسن پیسہ نہیں ہے, کیونکہ جنہوں نے مخالفت کی وہ جیت گئے آج. زندگی کا حسن پیسہ نہیں ہے, زندگی کا حسن اخلاق بھی ہو سکتا ہے اور دیگر باتیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال صرف پیسے پہ ڈیپینڈ کر کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی. چوتھی پوزیشن حاصل کرتے ہیں عبد الحسیب. عبد الحسیب کو غزالیز کی طرف سے گفٹ ہیمپر جائے گا, اور یہاں آئیے اپنا گفٹ ریسیو کیجئے. دعا گو بھی ہیں, کتاب کا تحفہ بھی جا رہا ہے ادریس صاحب کی طرف سے کتاب, اور بہت ہی خاص کتاب ہے, قرآن سے نسبت ہے اس کتاب کو. یہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی رہنمائی کے لیے کتاب ہے. جی. تیسری پوزیشن حاصل کرتی ہیں کشف عبد الندیم. کشف کو کشف ملکہ کی طرف سے تحفہ جائے گا, ساتھ ساتھ کتاب کا تحفہ بھی جائے گا. ویل ڈن, ویل ڈن. سیکنڈ پوزیشن حماد. حماد سیکنڈ پوزیشن پر ہیں ہمارے ساتھ. حماد کو سیکنڈ پوزیشن ملی ہے, شاباش. اور پہلی پوزیشن کے لیے تشریف لائیں حمیرہ. میرا کو جی ایف ایس کی طرف سے ایک تحفہ جائے گا, اور ساتھ میں کتاب کا تحفہ بھی جائے گا. بائک ہے 70 cc, وہ بھی آپ پالیں گی انشاءاللہ, ہمیں امید ہے. بہت اچھا, تھینک یو سو مچ. عرفان رمضان عرفان رمضان